یہ علماء کی قربت جمعہ میں کب آتے ہو؟ ابھی مولوی صاحب اردو تقریر کر رہے ہوں گے، ابھی عربی تقریر کر رہے ہوں گے، ابھی پہلی رکعت چل رہی ہوگی، آخر میں آنا، چپلوں کے پاس 2 کبے کے ٹھونک مارنا، کتی کی بھونک آمین کی بولنا، آخر میں آ کر پہلے بھاگنا اور جا کر شٹر کھول کر زندہ کاروبار کی پوجا کرنا، تجوری کی پوجا کرنا، تو کب کہاں ہمارا ایمان زندہ ہوگا؟ کہاں ہمیں مسائل کے معلومات ہو گئے؟ میاں بیوی کے اندر ایک ایسا نازک مسئلہ ہے، انجانے میں بھی آپ کہیں گے کہ شریعت انجانے میں کیوں حرام کر رہی ہے؟ انجانے میں کوئی مرچی کھا لے گا تو مرچ تیز نہیں ہوگی، جان بوجھ کر کھائے گا ہی تو تیز ہوگی۔ انجانے میں کوئی زہر پی لے مرے گا نہیں، تو اسے ملک الموت کہیں گے سوری آئی ایم سوری، تو نے جو ہے انجانے میں پی لی، ہم تیری روح کو قبض نہیں کریں۔ جانے انجانے میں اللہ نے چیزوں میں تاثیر رکھی ہے۔ شریعت کے اندر حرمت مصاہرت ایک مسئلہ ہے۔ حرمت مصاہرت عورت کی تعظیم اور تکریم اور تحریم کے اندر، ہم نے شادی کی بیوی سے، ایک لڑکی سے، اس کی ماں، سوتیلی ماں، بہو، ساس، خسر کے لیے ان کے بڑے عزت کے رشتے ہیں، ان سے نکاح قیامت تک نہیں ہو سکتا، ساس سے نہیں ہو سکتا، ماں سے نہیں ہو سکتا، بیٹی سے نہیں ہو سکتا، بہن سے نہیں ہو سکتا۔ لہذا جن کو شریعت نے حرمت مصاہرت کے سرکل میں لا کر ان کی عزت دی، ان کا مقام بڑھایا، ان کی تعظیم کی، ان کی تکریم کی، تو لہذا اگر رات میں بیوی سو رہی ہے، عموماً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیوی کو اور حرمت مصاہرت والوں کو ایک جیسے کپڑے مت سلاؤ، ایک ہی تھان کے اندر اسے بھی فراق سلا دیا، اسے بھی فراق۔ رات میں بھول کر شہوت کے ساتھ بیوی پر ہاتھ ڈالنے کے بجائے اگر بیٹی پر ہاتھ ڈال دیا، گلے پر ہاتھ لگ گیا، سینے پر پتلا کپڑا تھا، حرارت پہنچ سکتی تھی، ہاتھ لگ گیا، یا کمر، چولی اور لہنگے کے بیچ فاصلہ تھا، بھول کر، بیٹی کی عزت باپ بھی کرتا ہے لیکن اندھیرا تھا، بھول کر ہاتھ پڑ گیا، شہوت کے ساتھ ہاتھ پڑا، بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ سوتیلا بیٹا سوتیلی ماں کے ساتھ، سگی ماں کے ساتھ سگا بیٹا بھول کر اگر یہ کام کرتا ہے، اور وہ جو حرمت مصاہرت والے مسائل، اس کے اندر ایک مسئلہ بڑا ڈینجر ہے جو حالت حاضرہ کو ٹچ کرتا ہے، میں اس کو عرض کروں گا۔ آج کل بہو کو یہ سمجھا جاتا ہے، جو غریب گھرانے کی بہو، یہ میرے بیٹے کی بیوی نہیں، گھر کی خادمہ زیادہ ہے۔ میرے بیٹی کی بیوی رات کو اس کے سیکسی جنسی خواہشات پورا کرنے کے لیے برتن دھوئے گی ہے، پوچھا لگائے گی ہے، مہمانوں کی خدمت کرے گی ہے، ٹوائلٹ دھوئے گی ہے، خادمہ بنا کر رکھا ہے، اور اسی خدمت کے اندر خسر کی خدمت بھی کی جاتی ہے۔ پیر دباؤ، مالش کرو، تیل لگاؤ، اور حرمت مصاہرت کے اندر شرط یہ ہے کہ میں اس لڑکی کو ہاتھ لگا رہا ہوں تو کوئی ضروری نہیں کہ دونوں طرف بھی شہوت ہو، سیکس ہو، خواہش ہو، ایک طرف بھی اگر سیکس آ گیا تو دونوں کو وہ کرنٹ مارے گا۔ اگر بہو خسر کی خدمت کر رہی ہے، پیر داب رہی ہے، تیل لگا رہی ہے، اور خسر کے دل میں بری نیت آ گئی، واہ کتنے نرم ہیں ہاتھ، اس کے ساتھ سیکس کرنے میں بیٹے کو میرے کیا مزہ، برے خیالات، شہوت پیدا ہو گئی، اور پیشاب کی جگہ کے اندر حرکت پیدا ہو گئی، تو اس بہو خادمہ غریب بچی کو پتا تک نہیں، لیکن دل میں خسر کے بری نیت آنے کی وجہ سے وہ اپنے خاوند پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ یہ حرمت مصاہرت جو ہم نے عنوان میں رکھا تھا، ایک وہ چھوٹی سی بھول جو خاوند بیوی پر، بیوی خاوند پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ بیٹی کا مسئلہ، خسر اور بہو کا مسئلہ، سوتیلی ماں کا مسئلہ، سوتیلی بیٹی کے ساتھ اگر کوئی باپ یہ معاملہ کرتا ہے تو پھر وہ اس کی ماں اس پر جو ہے اس کے خاوند پر حرام ہو جاتی ہے۔ یہ بہت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ، اسی لیے شریعت نے یہ کہا بچے جب سیانے ہو جائیں، 7 سال کے ہو جائیں، ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ تو اس زمانے کے خیر القرون کی بات تھی، آج بچپنے میں جب بچے بولنے لگے، رینگنے لگے، لڑکے لڑکی کو اسی وقت سے الگ کر دو، ان کے بچھانے الگ کر دو۔
میاں بیوی جس کمرے کے اندر سویا کرتے ہیں، بیٹی کو بہو کو نہ سلایا کرو۔ حرمت مساہرت کے رشتے والے شادی کے موقع پر، رسم کے موقع پر، کارروائی کے موقع پر مرد کو اپنا ایمان بچانا ہے، اپنی جائز اولاد پیدا کرنا ہے، بیوی کو حلال کے دائرے میں رکھنا ہے۔ وہ معذرت چاہ کر مسجد میں آ کر سو جائے، مدرسے میں سو جائے، لاڈلی لے کر روم لے لے اپنی، اگر مخلوق طور پر سالی بھی سو رہی ہے، ساس بھی سو رہی ہے، ساس پر ہاتھ پڑ گیا ہے یا بہو پر ہاتھ پڑ گیا ہے، تو بیوی ہمیشہ کے لیے انجانے میں، جان بوجھ کر کرو گے تو جنازہ نکل ہی رہا۔